السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پروگرام قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج 3 موضوعات کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو ہم بات کریں گے کہ مخبر جو ہوتے ہیں، جو انفارمر ہوتے ہیں، جو کسی بھی کرائم یا کوئی ایکسپیکٹڈ جو جس کے اندر کوئی ایسا خدشہ ہو کہ کوئی جرم ہونے والا ہے، اس کے متعلق اداروں کو خبر دیتے ہیں۔ اس میں آج سینٹ کے اندر ایک جو ہے وہ بل پاس کیا گیا ہے، ابھی انیشل سٹیج پر ہے، اسے ظاہر نیشنل اسمبلی میں جانا ہے۔ اس کے اندر کیا کیا پلس پوائنٹ ہے، کیا کیا مائنس پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آلریڈی اس کے متعلق اگر کوئی لا موجود ہے تو اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ عالمی عدالت نے جو ہے عالمی عدالت انصاف جو ہے اس نے ماحولیاتی تبدیلی پر ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری کیا ہوتی ہے، اس کا کتنا جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، کون کون سے جو ہے ممالک اس کو انڈورس کریں گے، کیا پاکستان نے بھی اس کے اندر کوئی ان پٹ دی ہے، اگر دی ہے تو کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے نیشنل لیول کے اوپر جو ماحولیاتی تبدیلی سے نقصانات ہیں، جیسے سموک کا ایشو ہے، جیسے فلڈ کا ایشو ہے، جیسے اس طرح کے کئی معاملات ہیں، وہ ہمیں دیکھنے کے اندر آ رہے ہیں۔ کیا پاکستان ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے قانونی طور پر تیار ہے؟ کیا ہمارے ملک کے اندر ایک عام شخص جو ہے اس کو اس چیز کی آگاہی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کس قدر اس کی صحت پر، اس کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور ادارے اس کے بارے میں کتنے کانشیس ہیں؟ جو کام کیے گئے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کریں گے، اور جو ہونے والا ہے اس کی بھی نشاندہی کریں گے قانونی پوائنٹ سے کہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ہم بات کریں گے کہ آج جو ہے وہ آج تو نہیں لیکن ریسنٹ ڈیز کے اندر ایک ججمنٹ آئی ہے، آنریبل جسٹس امجد رفیق صاحب نے ایک اچھی ججمنٹ دی ہے، وہ خود بھی پروسیکیوٹر رہے ہیں۔ انہوں نے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ بھائی کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر چلان کی جو پروڈکشن ہے اس کا پیش کرنا ہے، اس میں ڈیلے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کے اندر جو جدید چیزیں ہیں ان کا استعمال نہیں ہو رہا۔ جیسے واٹس ایپ کے ذریعے آج آپ کوئی بھی میسیج، کوئی بھی فائل جو ہے وہ کچھ ہی سیکنڈ کے اندر کسی جگہ بھیج سکتے ہیں، لیکن اکثر جو پروسیکیوٹر ہیں وہ کورٹ کے اندر تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس بنیاد پر کہ چلان ابھی موصول ہوا ہے، تیاری کا وقت نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے، اس کی بنیاد بنا کر اس کے علاوہ پروسیکیوشن جو ایکٹ ہے اس کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اگر سامنے لائیں تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کسی ملزم کی بیل لینی ہے، چلان نہ ہونے کی وجہ سے یا پروسیکیوٹر جو ہے اس کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ڈیلے آتا ہے، جو تاریخ جو ہے غالباً عدالت کے کھاتے میں پڑتی ہے۔ ایک اچھی ججمنٹ ہے جو نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ نپٹا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے قانون اور آئین ان تینوں موضوعات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مہمانوں کو میں تعارف کو بتاتا چلوں، آج مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے بیرسٹر شام عطا اللہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، آپ پہلے بھی ان کو میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کی آمد کا، اور ساتھ ہی ساتھ کمپیریٹیولی ینگ لائر لیکن اچھی گرپ رکھتے ہیں قانون کے اوپر، محمد علی بٹ صاحب مجھے جوائن کریں گے، اور کچھ ہی دن کے اندر مجھے دل نواز چیمہ صاحب بھی جوائن کریں گے۔ میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا پہلے موضوع سے۔ بیرسٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ مخبر کا جو ایک لا ہے وہ ایک نظر تو آتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن جو بنیادی اس کے اندر بات آتی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور ایک کمیشن بنانے کی تشکیل دی گئی ہے کہ اس کے اندر کمیشن جو ہے بنایا جائے، اس کی ایک ایڈوائس ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ کمیشن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جناب میری دی گئی اطلاع ٹھیک نہیں ہے تو مجھے 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اور 2 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے، تو میں تو بھائی اطلاع نہیں دوں گا چاہے جتنا بھی کرائم ہو رہا ہو۔ تو یہاں پہ تو لوگ اس چیز سے ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں، تو یہ تو آپ نے سارے اسپرٹ جو ہے لوگ کا اس کو ختم کر دیا۔ اوپر اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ آ کے تو معاملہ خراب ہو گیا۔ جی بٹ صاحب، I would somehow agree with you on this note، بٹ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ایکٹ کی میری نظر میں کسی قسم کی ہمیں فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے، اگر آپ اس کے انگریڈینٹس پڑھیں گے اور اس کی نیٹی گریٹیز میں جائیں گے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی مخبر کی رائٹس کو پروٹیکٹ کسی صورت بھی نہیں کیا۔ انہوں نے ڈال دیا ہے کہ جی آپ اگر فار ایگزامپل کسی بھی قسم کی کوئی مس انفارمیشن دیتے ہیں اور کمیشن کے آگے پیش کرتے ہیں، دیکھیں بات پوائنٹ آف کنسرن یہاں پہ ہے کہ if an act is happening
اینڈ دس از ان دا بیٹر انٹرسٹ آف گورنمنٹ. یا کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بندے کے خلاف کوئی بھی مخبری یا انفارمر انفارمیشن دیتا ہے تو اسکروٹنی تو کمیشن نے کرنی ہے نا جی. ٹھیک ہے, ایک انفارمیشن آ گئی, انفارمیشن کی بیس کے اوپر آگے اسکروٹنی کے لیے آپ ایک کمیشن آپ کس لیے تشکیل دے رہے ہیں, نمبر 1. سیکنڈلی, جب آپ ان کے اوپر کوئی فائن امپوز کر دیں گے اور کنڈیشن امپوز کر دیں گے, کوئی پینلٹی امپوز کرنے کی آپ بات کریں گے, تو کوئی بھی ڈر کے مارے انفارم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں پوائنٹ یہاں پہ صرف آتا ہے کہ آلریڈی لا موجود بھی ہیں. آپ اگر اس کو وسل یہ اس کا جو ایک پرٹیکولرلی ایکٹ ہے 2019 کا, وسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن ایکٹ 2019, اب اس کے اندر آپ مزید امینڈمنٹ کریں, اس کو مزید اسکروٹنائز کریں. اب آپ نئے قانون لے کے آ کے آلریڈی جو موجودہ قانون ہے اس میں ایک ڈسپیرٹی بھی پیدا کرتے ہیں, پھر اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن بھی جاتے ہیں. تھرڈلی, جسے کہتے ہیں آپ ایک کنفیوژن بھی پیدا کرتے ہیں عام ایک جنرل پبلک کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بےچارے آپ کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ یہاں پہ اب سے نہیں ہو رہا, یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ایک سسٹم کے انفارمرز ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں, خاص کر ہر جو آپ کا علاقے کا ایک جو یہ ہوتا ہے پولیس آفیسر ہوتا ہے, ایس ایچ او ہوتا ہے, اس کے اپنے انفارمرز ہوتے ہیں, RIO کے اپنا انفارمرز ہوتا ہے. یہ ایک چلتا ہی ایک سسٹم صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اور اس کی اگر آپ ہسٹری کے اندر جا کے دیکھیں کہ انفارمرز آپ کے نہیں تھے, یہ پری پارٹیشن بھی جسے کہتے ہیں انفارمرز تھے. اور اگر میں مطلب بات بڑی لمبی ہو جائے گی کہ اگر آپ اس کی مزید ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو جب آپ کا یہ ایک برٹش ایرا تھا تو اس میں بھی کچھ انفارمرز تھے جو جا کے انفارم کرتے تھے کہ یہ کس موومنٹ کس طرف جا رہی ہے. جو پارٹیشن کی موومنٹ چلی تھی اس میں بھی انفارمرز تھے. اگر آپ بیک ان ہسٹری 100 سال پہلے جا کے دیکھیں گے نا, تو اس کی جب تک آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ اس قانون کو ویسے کالعدم کر دیں, اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں واپس آؤں گا شام آپ کی طرف. محمد علی, آپ نے بھی بات سنی ہے, بات تو شام ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا ایک اوورال ایکسپیرینس ہے؟ پلندے تو قانون کے بنا دیے جاتے ہیں, مسئلہ شاید کوئی اس کے اندر اطلاق میں ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس لاء کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے, لیکن یہ مزید جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں زیادہ ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی کی انفارمیشن نہ دیں, کیونکہ یہ جو قانون پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا یہ لوگوں کو ڈرایا نہیں جا رہا کہ یار اگر تمہاری انفارمیشن غلط نکل آئی تو تمہیں تو 2 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی, 2 سال ہو جائے گی. 2 سال کی سزا. یہ کوئی چھوٹی سزا تو نہیں ہے کہ فور ایگزامپل کسی کے ہمسائے میں اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس کی انفارمیشن اس کی دے دی ہے اور خدا نہ خواستہ وہ غلط ثابت ہو گئی ہے, یا اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے چیزوں کو ہٹا لیا گیا ہے, تو اس کو تو پتہ ہے اس کی غلطی نہیں ہے, اس کی غلطی نہیں. دیکھیں معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ روڈ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا نا, تو کوئی بندہ اس بندے کو اٹھا نہیں رہا ہوتا کہ میں ہاسپٹل لے کے چلا جاؤں, کہ پولیس نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے کہ یار یہ تم نے تو نہیں کہیں کیا. تو ہمارے معاشرے میں تو اس طرح کی ڈری ہوئی چیزیں ہیں اور اس کو مزید ڈرایا جا رہا ہے. انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو جاسوس کا جو یہ نام ہے یہ تو صدیوں سے ہے, یہ تو ہر معاشرے میں ہوا کرتا تھا. اس کو ہم نے بڑھانا ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں تو اس کو ختم کیا جائے, نہ کہ کسی کی انفارمیشن دے رہا ہے اور جو سچی ہو اس کو ڈرایا جائے کہ یار ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے کیونکہ کل کوئی ہمارے گرمان میں آ جائے گی. بالکل. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس چیز کو, پہلے تو کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی انفارمیشن دے گا اس کا نام جو ہے راز میں رکھا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کوئی نام بھی دیں گے اور اس کے بعد نہیں ہوا تو آپ کو سزا بھی دے گی. ٹھیک, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پوائنٹ ہے آپ کا. میں چیمت صاحب آپ کی طرف آؤں گا, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے. ناظرین, آپ اکثر چیمت صاحب کو میرے شو میں دیکھتے ہیں, پرماننٹلی میرے حصہ ہیں. کچھ چھٹیاں ضرور ہیں ان کے پارٹ پہ لیکن پرماننٹلی ہوتے ہیں. بہت شکریہ چیمت صاحب جوائن کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا, نیا لا جو ہے وہ اس کو بھی سینٹ سے گزر کر آگے جانا ہے, ابھی نیشنل اسمبلی میں جائے گا, ڈیبیٹ ہوگی, لیکن بیسک اسپرٹ اس کے اندر ایک مسنگ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب اس کو اگر سافٹ بنایا جاتا اور یہ لینگویج ہوتی ہے کہ جی اگر ان کی جو انفارمیشن ہے کسی بھی مخبر کی, اگر وہ بیسڈ آن نوٹ مینیفائڈ انٹینشن لیکن ان کی نیت صاف تھی, اس کے باوجود اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی یا کمیشن کے پارٹ پہ جانچنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر اس کو یہ نہیں ہوگا. تو یہ تو اس کے اندر آپ نے بالکل اس کو ڈرا دیا کہ جناب 2 سال آپ کو سزا ہے اور آپ کو جو ہے وہ 2 لاکھ روپے جرمانہ ہے. تو اس میں کون آئے گا پھر؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور ایک اور 2-3 اس میں چیزیں ہیں جو واضح سمجھ نہیں آ رہی ہیں. ایک تو ابھی تک اس کا بل میں نہیں ڈھونڈ سکا ہوں کہ اس کی جو ایکچوئل لینگویج ہے وہ کیا ہے, وہ دیکھ کے ذرا زیادہ کلیئرٹی ہوگی. جو رپورٹ ہو رہا ہے بہرحال اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کا جو عنوان نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ کمیشن فار
the protection and monitoring of informers. ठीक اور نیچے جو بہرحال متن اس کا بتایا جا رہا ہے وہ تو اس سے ملتا نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک بالکل اگینسٹ بالکل اگینسٹ ہے. آپ اس طرح کے قانون کے ذریعے سے انفارمرز کو کس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے تو یہی بات ہے کہ اس میں پہلے رکاوٹ کیا تھی, مطلب یہ کون سا اتنا بڑا گیپ تھا جو یہ قانون اب سالو کرے گا یا حل کرے گا؟ پہلے بھی بہت سارے فورمز ہیں, نیب ہے, FIA ہے, اور کتنے ادارے بنائے گئے ہیں انفارمنٹس کے لیے. جی جی آپ اور ویسے بھی پولیس میں کمپلینٹ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. ٹھیک تو ٹھیک پتہ نہیں کتنا اس چیز کو کتنا آگے لے کے جا رہا ہے یا قانون, یا کس خاص مقصد کے لیے یہ سوچا جا رہا ہے اس کو بنایا جائے. پھر انفارمرز کو پروٹیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا, مطلب آپ انونیمس انفارمیشن تو دے ہی نہیں سکتے, ٹھیک نام دینا پڑے گا, نام دیں گے تو آپ اور آپ کی آئیڈینٹی فیک ثابت ہوئی تو پھر آپ پہ سزا ہوگی, آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. اچھا پھر یہ ہے ایکسیپشنز بڑے دلچسپ ہیں اس کے اندر. کیبنٹ کمیٹیز یا منسٹریز کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں دی جا سکتی. ٹھیک اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیبنٹ منسٹریز اور کمیٹیز, گورنمنٹ تو یہی ہے, سارے فنڈز بھی ان کے پاس بیسک تو یہی ہے گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اب گورنمنٹ کے فنکشنز بھی ایکسکلوڈ ہو گئے تو انفارمیشن ایگزیکٹلی ہم کس چیز, کیونکہ اگر ایک پرائیویٹ شخص ہے اور وہ کوئی کام کرتا ہے اور اس کی انفارمیشن آپ دینا چاہ رہے ہیں اس ادارے کو, تو وہ تو دیکھیں گلی محلے کے عام معاملات کے لیے تو نئے کمیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ تو کتنے ہی ادارے ہیں, پولیس ہے, ہر چیز موجود ہے, آپ کمپلینٹس دائر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس طرح کے ہائی پاورڈ کمیشنز کا تو پرپس بیسکلی تو یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ باڈیز ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں گورنمنٹ کے, اگر ان کے متعلق کوئی خاص انفارمیشن جو ہے امپورٹنٹ پبلک انٹرسٹ کے ریلیٹڈ میٹرز کی ہو تو اس کو ڈیل کیا جائے. ٹھیک تو وہ تو آپ نے ویسے اس کے دائرے میں سے نکال دیا. دائرے میں سے نکال دیا. شاہ میں آپ کی طرف آؤں گا. قانون کے پلندے تو ہم بناتے جاتے ہیں, اطلاق کا اس کے اندر مسئلہ آتا ہے. آپ کے پاس جو ہے وٹنس پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے, آپ کے پاس مخبر بھی ظاہر ہے اسی کے اندر ہی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ آپ کو اطلاع مل گئی, باقی آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں, معاملات کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ جب تک اطلاق کے لیے اس کے لیے نہیں بنائیں گے چیزیں, لوگ آپ کی سوسائٹی میں اس طرح سے نہیں آئیں گے. ہمارا جو ہے ادھر نہیں یہ کلچر ہے کہ وٹنس میں لوگ اوائڈ کرتے ہیں. جیسے علی نے بھی اب کہا کہ جناب کوئی ایکسیڈنٹ روڈ پہ ہو گیا تو انہوں نے کہا بھائی میں نہیں اٹھا رہا, مجھے پولیس آ کے پوچھے گی کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. تو یہ ہم کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ عدالت ایویڈنس کے بغیر چلتی نہیں ہے. تو ایویڈنس لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا نام بھی لکھا ہو تو کہتے ہیں یار میں چکر لگیں گے. کس طرح سے اس نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ ڈاٹس مسنگ ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہے. دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا جو ایک سوسائٹی کا ایک المیہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم کسی کی بھی مشکل میں مدد کرنا پسند نہیں کرتے, نمبر 1. سیکنڈلی اس کے اندر جو موجودہ جو ٹاپک آف ہمارا ڈسکشن ہے اور سینٹر آف اٹریکشن ہے, آپ دیکھیں کہ ایک انفارمیشن پرووائڈ کرنا از اے بیسک انیشیٹو. ٹھیک, اب سزا اور جزا کا کانسیپٹ تو تب آئے گا نا جب کوئی کسی کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے یا کسی کی کوئی غلطی ہوگی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اب یہاں پہ آپ نے ایک ایگزامپل بڑا خوبصورت دیا کہ جی چلتے ہوئے اگر فار ایگزامپل کو بندہ گر گیا ہے تو اس کو پکڑنے کوئی نہیں آتا کہ یار مجھے جسے کہتے ہیں نا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے یا پولیس ڈپارٹمنٹ نے یا کوئی بھی جو ادارہ ہے اس نے پھیرے لگا مجھے تنگ کر دینا ہے کہ میری کہیں پہ پروٹیکشن نہیں ہے. اور بےچارے جسے کہتے ہیں سڑک پہ کئی بندے پڑے کیونکہ ڈر لگتا ہے نا کہ میں روک کے اگر کسی کو اٹھا لوں گا ایز بینگ لائرز تو چلو ہم پروٹیکٹڈ ہیں اور پرویلیجڈ ہیں کہ یار روک کے کسی کی مدد کر دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری اللہ کی مہربانی سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایبلٹی اللہ کی وجہ سے دی گئی ہے کہ جی ہم کسی کی مدد بھی کریں گے تو ہمیں کو سوال پوچھے گا بھی تو ہم اس کو قانونی طور کے اوپر جواب دے دیں گے. باقی جہاں تک ایک جنرل پبلک کی بات رہی وہ تو ڈرتی اس وجہ سے ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں نے جا کے کسی کو رپورٹ کر دیا یا کسی کے بارے میں نے کوئی بات کر دی تو مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے الگ سنب کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے جسے کہتے ہیں مجھے وہ بندہ الگ تھریٹ کرنا شروع کر دے. بالکل. تو میں ایک غریب آدمی ہوں جو مطلب اپنا روزی روٹی گزار مطلب کام کر رہا ہوں اور میں کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہا ہوں تو میں نے اگر کسی کی اس ڈپارٹمنٹ میں چوری کی مخبری کر دی تو کل کو وہ افسر ہے میرا, اس کا وہ میرے ساتھ جو حال کرے گا وہ تو الگ ہے. جو ڈپارٹمنٹ نے میرے ساتھ حال کرنا ہے میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں تو بہتر ہے کہ میں خاموش ہی رہوں اور چپ کر کے اپنا کام کروں. بالکل ٹھیک ہے. یہ علی ٹرینڈ جو ہے چپ کر کے اپنا کام کروں, وہ کہتے ہیں اڑتا تیر جو ہے اس سے میں کیوں لڑوں.
تو یہ بات تو ٹھیک ہے. اب اس کے متعلق جو ہے وہ قانون سازی اگر ہوتی تو اس کے اندر زیادہ ہونا چاہیے. جیسے چیمہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ بتا رہا ہے پروٹیکشن آف دا انفارمر, تو وہ پروٹیکشن تو نظر نہیں آ رہی, اس کے اندر اس کو مزید مشکل میں ڈالا جا رہا ہے. بڑی سیریس چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, خدا نخواستہ ٹیررزم ایکٹیویٹی ہے اس کے متعلق وہ بات کرنا چاہتا ہے. تو کئی جگہ واقعی اس لاء کی ضرورت ہے, اس کی اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس کے اندر پروٹیکشن تو مسنگ ہے. سر یہی بات ہے نا کہ اپنے سینئر کے آگے یا اپنے باس کے آگے آپ کوئی ڈپارٹمنٹ کو کوئی شکایت نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے شکایت کی تو اس نے بچ بھی جانا ہے اور مجھے سزا ہو جانی ہے. لہٰذا یہ نظام تو بد سے بدتر ہوتا جائے گا. یہ قانون میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. جیسے میرے سینئر لائرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں جو بندہ مخبر ہے اسی کو پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے ہمسائے میں بم کا یا وہاں پہ اسلحہ پڑا ہے تو میں کیوں پولیس اسٹیشن میں جا کے بتاتا پھروں. اگر سب سے پہلے انہوں نے ادھر سائڈ پہ کر دیا تو میرے پہ الزام آ جائے گا, مجھے 2 سال کی سزا بھی ہوگی, 2 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا. اس کا کیا فائدہ. دیکھیں ہمیں مخبر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. معاشرے میں ہم نے اچھے لوگوں کو کیسے پروان چلانا ہے, علم کے ذریعے ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس طرح کہ اگر آپ کسی طریقے سے کسی معاملے میں انوالو ہو جائیں گے تو ہم آپ کو بچائیں گے, ادارے آپ کو بچائیں گے. نہ کہ اگر آپ مخبری کرتے ہیں تو ہم ہی آپ کو دھر لیں گے کہ آ جائیں آپ, سب سے پہلے تو آپ چکر لگائیں پولیس اسٹیشنوں کے, بالکل اداروں کے, ہمیں بتائیں کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور اب نہیں ہوا تو آجو پھر تم کے ٹھہرے میں. تم نے اپنی غلط انفارمیشن کے ذریعے کیوں ہمارا وقت ضائع کیا. بالکل تو کون آئے گا آگے؟ کبھی کوئی نہیں آئے گا. اس طرح ڈپارٹمنٹ خود بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی وابڈا کا ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی پانی کا ڈپارٹمنٹ ہے, گیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کہتا ہے جی میرا ہی آفیسر جو ہے گیس چوری کر رہا ہے یا میرا ہی آفیسر جو ہے وہ بجلی چوری کر رہا ہے, تو وہ اپنے ماتحت بندے کو تو وہ فوراً 1 منٹ میں نوکری سے نکلوا دیتے ہیں کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے, اور سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی. چیمہ صاحب اب بات یہی ہے کہ اصل میں تو جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر ٹرینڈ یہی ہے کہ آپ اپنے سینئر کے خلاف یا جو بندہ جو ہے اسے آپ نے لیگ سلیگ رکھنی ہے, آپ اس کے رازدار بنیں گے تو پھر ہی آپ کا معاملہ چلے گا, سروائیو کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں کیوں نہیں لوگ جانا چاہ رہے ہوتے, کیوں نہیں بتانا چاہ, جو کہہ رہے ہیں نا کہ سڑک پہ بندہ بیچارہ پڑا مار بھی جاتا ہے, لوگ اس کی نہیں کرتے, اس کے پیچھے بڑی ریزن ہے. آپ کیوں انوالو اپنے آپ کریں گے, اپنے خاندان کو جو ہے اپنا جو پیس آف مائنڈ ہے اس کو ڈسٹرب کریں گے جسٹ ٹو ہیلپ سمبڈی آؤٹ. وہ ٹھیک ہے آپ کرنا چاہیں شاید, ہوتا کیا ہے ہمارا کلچر ہے, اور ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز کا تو خاص کر یہ جو ہے نا ایک کلچر ہے. ہمارے پورے معاشرے میں یہ پرابلم ہے کہ ہم کمپلیننٹ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک, جو اصل جرم ہے اس کو تو چلیں دیکھیں گے نا. ایک بڑا مشہور اس میں مطلب وہ لطیفہ بھی ہے کہ ایک سائل گیا پولیس اسٹیشن میں بتانے کے لیے کہ میں رات کو لیٹ گھر آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ چوری ہو گئی. تو پولیس آفیسر نے پوچھا وہ تو چلیں دیکھتے ہیں, اب رات لیٹ کیوں آ رہے تھے, ٹھیک, آپ کہاں سے آ رہے تھے, پہلے یہ تو بتائیں نا. بالکل ٹھیک, بالکل. تو یہ والا جو معاملہ ہوتا ہے نا اس کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک, وہ ہوتا کیا ہے کہ جو اصل جرم ہے وہ تو کس نے پکڑنا یا دیکھنا, وہ بندہ جو آتا ہے بیچارہ بتانے کے لیے اس کو یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو اتنے سیریس پروٹوکالز ہیں, اس کو پر نام درج ہو جاتا ہے, فائلوں پہ آ جاتا ہے, اس کی جان نہیں چھوٹتی, اس نے پھر گواہ بھی بننا ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں پھر آپ کو پتا ہے عدالتی نظام بھی جس طرح کا ہے, ایک لمبا پروٹریکٹڈ پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس میں دشمنی پیدا ہونے کے بھی بہت چانسز ہوتے ہیں. پھر ہمارا لا انفارچونیٹلی ہمارا ملک جو ہے پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا سینسیٹیو کیسز میں وٹنسز کو. تو ان ساری چیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں, ظاہر ہے, اور جسٹیفائڈ ہے. حقیقت تو پھر یہی ہے. ناظرین, کسی بھی معاشرے کا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر شاید انفارمر اور وٹنسز جو ہیں وہ بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. جب تک ان کی صحیح معنوں کے اندر پروٹیکشن کے لیے کوئی لا جو نہ صرف کاغذوں میں ہو بلکہ اس کے اسپرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے, اس وقت تک شاید ہم انصاف کے حصول کے لیے صرف بات ہی کر سکتے ہیں, اس کو صحیح معنوں میں حاصل نہیں کر سکتے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھوں گا اور بات کروں گا کہ آنریبل جسٹس امجد رفیق صاحب نے ایک بہت اچھی ججمنٹ دی ہے جس کے اندر انہوں نے پولیس کی طرف سے جو چلان ہیں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے پروسیکیوٹر ڈپارٹمنٹ کو سمن کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. اس کے اندر انہوں نے آلریڈی ایک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا PLD 2024 73 پیج کے اوپر, اس کا بھی ذکر کیا, اور پروسیکیوشن ایکٹ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا, کیا حال احوال ہے اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں حشام آپ کی طرف آؤں گا اگین, اور آپ نے ظاہر ہے آپ پڑھی ہے, آپ نے یہ ججمنٹ بھی دیکھی ہے. اس کے اندر بنیادی طور پر جو آنریبل جسٹس امجد رفیق صاحب تھے انہوں نے بات ٹھیک کہی. انہوں نے کہا یہ دنیا کہاں پہ چلی گئی ہے, آپ کو لا بھی فیور کر رہے ہیں, اور عدالت کے اندر چلان جمع نہ ہونے کی وجہ سے یا پریزنٹ نہ ہونے کی وجہ, چلان جمع تو ظاہر ہے ٹرائل کورٹ میں ہوگا,
لیکن آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف بیل یا ایٹ دا ٹائم آف کویشمنٹ آف FIR. تو اگر آپ اس کو پریزنٹ نہیں کرتے یا لیٹ آپ نے لیا تو پروسیکیوٹر اسے عدالت میں ہی تیار کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو اس طرح سے شاید صحیح اسسٹ نہیں کر پاتے کورٹ کو. کورٹ کا مطمع نظر بھی یہی تھا کہ بھائی آپ ایک دن پہلے اس کو واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے منگوا لیں. اچھی بات کی ہے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں اس کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں اور متفق ہوں. اگر آپ اس کا کنکلوژن دیکھیں اس ججمنٹ کا, تو وہ جو بیسیکلی اکیوزڈ ہے وہ ہی از بیہائنڈ دا بارز سنس مور دین 1 ایئر, اور جج صاحب نے اس کے اندر کیٹیگوریکلی مینشن کیا ہے کہ وہ اپنی اسٹیچوٹری پیریڈ بھی جسے کہتے ہیں وہ پورا کر چکا ہوا ہے. اور اب دیکھا جائے تو جو یہ آپ چلان کی یا مطلب پولیس کی انویسٹیگیشن کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو دس از ایز پر لا مینڈیٹری بھی ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل آپ نے پریزنٹ کرنا ہے بفور دا کورٹ آف لا. اور اس کے اندر یہ جو بات ہے, دیکھیں ہمارے جو پروسیکیوٹر جنرل صاحب ہیں, he is brilliantly working because he is a brilliant criminal lawyer. اور اس کے اندر وہ جو کام کر رہے ہیں وہ فراز شاہ صاحب, ان کے کسی قسم کی کوئی بھی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی کوشچن مارک نہیں ہے, اور وہ تو بہترین طریقے کے ساتھ اپنا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ آف کنسرن از یہ سارا کا سارا قصور آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ وہاں سے ڈیلے آتا ہے. ہم روز آپ کے شو میں بیٹھ کے ایک لیگل میکسم کی بات تو کر دیتے ہیں جی کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, پر جسٹس ڈیلے ہو کیوں رہا ہے اس کے پیچھے ریزنز یہ ہیں کہ جو بھی ایک آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے, ہی از انڈر ڈیوٹی, ہی از باؤنڈ ٹو پروڈیوس دا رپورٹ بفور دا آنریبل کورٹ بفور دا کنسرنڈ ہیئرنگ. بیل سٹیج کے اوپر بھی اس کے اندر انہوں نے کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ ایک دن پہلے وہ یا واٹس ایپ کرے گا یا کوئی ویریس جو الیکٹرانک مینز ہیں اس کے تھرو کنوے کرے گا پروسیکیوشن کو. اور اس کے اندر میرے حساب سے ایز فار ایز واٹ آئی ہیو ریڈ ان دا ججمنٹ, دے ہیو آنریبل کورٹ, آنریبل جج صاحب ہیز گیون کیٹیگوریکلی گائیڈ لائنز کے کیٹیگوریکل گائیڈ لائنز دے دی انہوں نے کہ کیسے اس کو ایک دن پہلے جو پروسیکیوٹر ہے, کنسرنڈ پروسیکیوٹر جو ہے, اس کو بھی واٹس ایپ نمبر شیئر کر دے گا, اور اس کے بعد جو IO ہے انویسٹیگیشن آفیسر یا کنسرنڈ آفیسر, اس نے یہ سارے رپورٹ اور فیکٹ شیٹ جو ہے وہ پروسیکیوشن کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک دن پہلے بفور دا ہیئرنگ. اب دیکھیں اس کو اسکروٹنائز پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ از ریلیجیسلی ورکنگ, اور یہ کام ہے ڈپارٹمنٹ کا, اور ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ سچویشن میں ایک آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر نا اگر آپ کیٹیگوریکلی دیکھیں تو اس کے اندر جو پولیس آفیشلز ہیں نا ان کا بھی قصور نہیں ہے, ایک IO کے اوپر بہت زیادہ کام کا برڈن ہوتا ہے. لیکن پرفارمنس تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی ہے. بالکل کمپرومائز ہو رہی ہے. ہم کہیں گے کہ وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی, تو کہاں پہ جا کے ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی؟ دیکھیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اینڈ ایز فار ایز آر جسٹس سسٹم از کنسرنڈ, دیکھیں یہ خالی ڈپارٹمنٹ کے حد تک تو اصلاح ہونی ہے, بٹ جب آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ الیکٹرانک مینز کی پریزنس ہے, آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, اور آپ کیٹیگوریکلی دیکھ سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی آتا ہے نا کہ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم کے اوپر IO کیا کرے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر obviously وہاں پہ تو تھوڑا سا ٹائم, بٹ وہ بھی ایک ایکسیپشنل ٹائم نہیں آپ اس کو دے سکتے کہ آپ اس کو ایکسٹرا آرڈنری فیور دے دیں کہ یار یہ تیری 2 سال یا سال یا 6 مہینے انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی تو تو ٹائم بائی کرتا جا. دس از ناٹ اے ریزن. لیکن اصلاح جو ہے وہ آئے گی. پوائنٹ ہے, میں آگے لے کے چلتا ہوں بات کو. بات یہ ہے کہ کورٹس کے اندر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا فراز شاہ صاحب سے بھی انٹریکشن ہوا, کام محنت پوری کی جا رہی ہے. اب جیسے اپنا شام نے بھی انڈیکیٹ کیا, پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی کوشش تو کر رہی ہوتی ہے. اب آپ کے وسائل, ٹریننگ, اس طرح کے نئے بندے آگے لانا, تو وہ چیز نہیں نظر آ رہی, کیونکہ آپ کی جو آپ کا کرائم تو بہت آگے چلا گیا نا. وہ تو بات کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کی ویب سائٹ ہیک کر لیں گے, وہ آپ کے جو ہے وہ سسٹم کو ہائی جیک کر لیں گے. تو ہمارا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ تو بیچارہ ادھر ہی پینسل لے کے اور وہی وہ ضمنیاں لکھ رہا ہے, یہ ریکور ہو گیا, وہی روایتی بات ہے, اسی طرح سے وہ جو چیزیں فکرے ہوئے ہیں وہی لکھ رہے ہیں کب ہو گیا. تو کس طرح سے میچ کریں گے؟ کرمنل تو بہت آگے چلا گیا. جی دیکھیں, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے ممالک اس چیز میں کیا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں یورپ والی سائڈ پہ یا امریکہ یا دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں جو ترقی کر چکے ہیں, وہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. کیا ہم کسی کو رول ماڈل نہیں بنا سکتے؟ ہم چائنا کو نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ اگر کرائم ہوتا ہے تو اس کو ریپڈلی کیسے جلدی سولو کیا جاتا ہے. جیسے ضمنیوں کی بات کی ہے, یا آپ نے اگر فوراً کسی نے بیل کروانی ہے تو وہاں چلان جمع کروانا ہے تو آپ میل کے ذریعے کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کیا ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کو میل بھی کرنا نہیں آتا یا ان کو واٹس ایپ بھی چلانا نہیں آتا؟ یہ تو بیسک چیز ہے آج کے دور میں. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جدید کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے.
ठीक, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी तरह होगा 10 साल बाद, 50 साल बाद भी हम यहीं पे खड़े होंगे और हम कह रहे होंगे कि यार हम वही बुसीदा निजाम के साथ चल रहे हैं। हमें वक्त के साथ साथ तरक्की करनी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें ऐसे भर्तियां खोलनी पड़ेंगी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं। आइए एक दौर है, उसमें हम ये क्यों नहीं देखते यार कि दूसरे ममालिक अगर क्राइम को कम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो कैसे फौरन मुजरिम को सजा देते हैं, वो जो गुनाहगार नहीं है उसको बरी करवाते हैं। चीमा साहब पॉइंट तो अच्छा अली ने कहा है कि फौरी हो जाता है मामला, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया। इधर तो भी हम चलान, क्योंकि चलान की बेस के ऊपर जज साहब को यही इधर थोड़ा उनका जो एक आ रही थी बात, वो यही आ रही थी कि भाई मैंने बेल का फैसला करना है और मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब गिरफ्तारी हुई, क्या ऑफेंस था, क्या मामला है। चलान आप कह रहे हैं आ जाए और कोर्ट में आप खड़े होकर उसको पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी एक दिन पहले आप समन करेंगे, ये आप मैंने जजमेंट भी दे दिया और सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने हवाला दे दिया। तो बात तो ठीक कह रही है बट साहब बिल्कुल सही है। बहरहाल इसमें आ जाए ये तो एक नुक्ता इसमें ज़रूर है, प्रोसीजर में बेहतर हो सकता है रिपोर्ट आ जाए, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ा वो इसको स्केल पे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, हमें इस पे ना बहुत ज़्यादा रिव्यू करने की ज़रूरत है अपने प्रोसीजर को, और मैं अक्सर ये बात करता हूँ खासकर क्रिमिनल प्रोसीजर को। ये प्रोसीजर जो हमारा है ना, सबसे ज़्यादा ये वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कल्चर जो है इस कानून के साथ ब्लेंड नहीं हो सका। ठीक, ना ये कानून हमारे कल्चर के साथ ब्लेंड हो सका। ये 100 साल का हमारा तजुर्बा, 100 साल से ज़्यादा हो गया इस कानून के साथ। उसकी मैं बेसिक आपको रीज़न बता देता हूँ। हमारा कल्चर है ट्राइबल, पंचायती। ठीक, ज़्यादातर मुल्क हमारा या तो पश्तून कल्चर है या पंजाब कल्चर है, और सिंध में भी आपको और बलोचिस्तान में भी आपको ये, उसमें तो खैर ज़्यादा आपको ये चीज़ नज़र आएगी। हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पुलिस जो है, कानून आपको पता है, जजमेंट्स भरी पड़ी हैं कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए आप एफआईआर दर्ज कर दे, नहीं करती पुलिस। ठीक, आपको क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता, 22A 22B की पिटीशन, इतना सारा लिटिगेशन तो सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अब आप देखें बड़ी ना, पड़ी है आज। ठीक है, आप पुलिस को इसमें तारिक सलीम साहब की कोर्ट में था 22 ये एक पूरी एक फील्ड है ये जी। लिटिगेशन की, फॉर व्हाट, कि मेरी कंप्लेंट दर्ज कर दी जाए। अभी हमें ये देखना है, हम पुलिस को तो बहुत बुरा भला इसमें आराम से कह सकते हैं ना, लेकिन हमें देखना पड़ेगा भैया आखिर क्या रिलक्टेंस क्यों है। मैं आपको बता देता हूँ, रिलक्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये कानून उसमें से कोई एग्जिट नहीं देता। एक दफा एफआईआर लॉन्च हो गई, उसको कोई बंदा उसमें से निकल नहीं सकता। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जाहिर है वो उसमें कतराते हैं क्योंकि उनके पास पेंडेंसी वर्क भी है और कुछ अपनी लेथार्जी भी उसमें शामिल है। ठीक। उसके बाद उनको एफर्ट करनी पड़ेगी, वो नहीं करना चाहते। फिर दूसरा मसला, जो उसमें जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर अरेस्ट का थ्रेट आ जाता है। ठीक, उसकी भी जो है वो लाइवलीहुड के ऊपर एक वो तलवार लटकनी शुरू हो गई। और तीसरी चीज, आपको जो है जुडिशरी को एंगेज करना पड़ता है, मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ता है और कोई चालान जमा कराना पड़ता है। ठीक, इस प्रोसेस का कोई एग्जिट नहीं है। एफआईआर की कैंसिलेशन भी करवाएंगे आप तो जाहिर है प्रोसेस है, प्रोसिक्यूटर पहले पुलिस की रिपोर्ट आएगी, फिर प्रोसिक्यूटर एग्री करेगा, फिर मैजिस्ट्रेट साहब अगर समझेंगे तो कैंसिल करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक, मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे एडीआर की आजकल बातें चल रही है ना व्हाट्सएप, हमें क्रिमिनल साइड पे इस तरह का एक मैकेनिज्म देना पड़ेगा प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। ठीक, वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन वैसे है एफआईए के अंदर ये निजाम है कि पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद एंटी करप्शन में भी नैब में पहले भी है इंक्वायरी होती है, नैब पे भी वो है। जो है ना इंक्वायरी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, मैं सिर्फ उसको इस लेवल, वो तो एक माइनर आप कोई अलग बात कह रहे हैं। मैं कह रहा जी, हूँ जी। क्योंकि वो एक माइनर इन्वेस्टिगेशन ही है ना, तो महकमा करी जा रहा है, वो भी नहीं होगी। अच्छा। मैं किस तरफ आना चाह रहा हूँ, इंक्वायरियां भी नहीं होती, ठीक। वो डिले तो फिर वहीं पे है ना। ठीक। महकमा एक इंटरनल इंक्वायरी करता है, फिर उसको प्रमोट करके इन्वेस्टिगेशन बनाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो जाती है। ठीक, ये एक और चीज है। मैं कह रहा हूँ एक एडीआर सेमी पंचायत टाइप कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। बहुत सारे झगड़े जो होते हैं ना भट्ट साहब, वो पहले हफ्ते में सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, ठीक। बहुत सारी लड़ाइयां बरादरियों वगैरह की होती हैं, बहुत सारे जुराइम इस नौयत के होते तो वो आप समझते हैं हैं, और कि ये क्या- लोग अक्सर उसी मोहल्ले में सेटल करने के लिए तैयार भी होते हैं। ठीक 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 ठीक, बट बिल्कुल द लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ वे आउट। बिल्कुल ठीक है। मैं अशाम आपकी तरफ आऊंगा। चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक दफ़ा एफआईआर में कोई फंस जाए तो उसके अंदर उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। बड़े स्केल पे हम इसको ले जाते हैं, इस जजमेंट को फिर रिलेट भी कर लेंगे उसके साथ कि अब जो मामला है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकती हैं कि जल्दी मामला हो जाए। दूसरा मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि यहाँ पे एक जो खेल शुरू हो जाता है, एफआईआर हो गई,
آپ بیل کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں, پھر بیل پری ریسٹ ہے, آپ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں, پھر آفٹر ریسٹ ہے, آپ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں, پھر اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر بیلز ہیں, آپ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں. دوسرے جو کرمنل سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو اریسٹ آفٹر دا ٹرائل ہے. آپ کا کوئی اس طرح کا پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ کئی نظام میں اس طرح کا بھی ہے؟ جی دیکھیں, پہلے جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اس کے اوپر تو میں سیکنڈ کروں گا بٹ صاحب کی بات کے اوپر کہ جو ڈفرینٹ جورسڈکشنز ہیں اگر ان کا کرمنل جسٹس سسٹم دیکھا جائے تو اس کے اندر ریلیٹ کیا جائے اگر پاکستان کے ساتھ, تو وہاں پہ ڈیلے کیوں نہیں ہے اور یہاں پہ ڈیلے اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ ایک تو ہم ذرا ہمارا قانون جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹ اس طریقے کے ساتھ یا اس کی عمل درآمد ان کیپنگ ان ویو دا پریزنٹ ٹائمز وہ نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے وہ الیکٹرانکلی کوئی بھی ایویڈنس ہے یا فار ایگزامپل اگر آن دا فیس آف دیکھا جائے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے یا اس کی سبمیشنز میں ڈیلے آ جاتا ہے, ویدر وہ بیل سٹیج ہے نمبر 1 یا سیکنڈلی جسے کہتے ہیں وہ ٹرائل سٹیج. لیکن اتنا کام کر رہے ہیں آئیو, ریٹ بھی کر رہے ہیں, اس کی ٹریننگ بھی نہیں ہے, اس کے وسائل بھی نہیں ہے, اس بیچارے سے ہم نے کیا کیا لینا ہے؟ میں یہی تو جانتا ہوں اس کا حل کیا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک بندے کے اوپر جو برڈن ڈالتے ہیں, ٹھیک, آپ اس کے آفیشلز جو ہیں وہ 3 کر دیں, ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہو, آئیو نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے پریزنٹ تو ہونا ہے, بٹ کہنے کا مین مقصد ہے کہ اس کو اپنی اتھارٹی یا اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ اسی کا ہی کام 3 بندوں میں ڈیوائڈ کر دیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ بالکل ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, ایکسٹراڈنری جسے کہتے ہیں ورک فورس کو لے کے آنا اور ٹرینڈ بندے لے کے آنا. اب اگر آپ فار ایگزامپل ایف آئی اے کی بات آپ نے کی, نیب کے اندر بات کی, تو اگر ایک آئی او انوالوڈ ہوتا ہے تو ساتھ اس کے ڈفرینٹ ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی انوالو ہوتے ہیں جو ایک ہی کیس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو کرمنل جسٹس خاص کر جو ایک ہمارا ایک نیچرل کرمنل جسٹس ہے, یا فار ایگزامپل ہمارا جو ایک روایتی از اے کریکٹ ورڈ, ہمارا جو ایک جنرل کرمنل سسٹم ہے اس کے مطابق ایک آئی او ہے, بالکل ٹھیک, اس انویسٹیگیشن آفیسر کے ارد گرد سارا آپ کا سسٹم ایوالو کر رہا ہے. آپ کا اکیوزڈ بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کی بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی پروسیکیوشن بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کمپلیننٹ بھی اس کے ساتھ, کمپلیننٹ بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میرا صرف مقصد کہنے کا یہ ہے ایک بندے کے اوپر جب آپ اتنا ایکسٹرا آرڈنری برڈن ڈال دیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کا آپ ڈیوائز ایک سسٹم میکینزم ہی آپ نے کرنا نا, دیٹ شوڈ ناٹ اینڈ کین ناٹ بی ڈیوائزڈ بائی, وہ تو انٹرنل ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے. اچھا, ڈو یو تھنک دیر شوڈ بی اے ٹیکنالوجی اور ڈیوائسز وچ کین ہیلپ یو کہ جو آپ کی یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر چیزیں کوئی بہتر ہو سکیں, کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کا کہیں اس طرح سے استعمال نہیں لا رہے. دیکھیں, ٹرانسپیرنسی از سم تھنگ ایلس, ٹیکنالوجی تو آلریڈی موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ویریس جو الیکٹرانک وہ مینز ہیں وہ تو موجود ہیں, آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, آپ فار ایگزامپل اب اتنا جدید کانسیپٹ آ گیا ہے کہ اب تو ایپس بن گئی ہیں, ایف آئی آر نمبر اس کے اندر آپ ڈالیں, اس کے اندر اکیوزڈ بھی آ جائے گا, اس کے اندر پروسیکیوشن بھی آ جائے گی, اس کے اندر ڈپارٹمنٹ بھی آ جائے گا, اس کے اندر کورٹ کا بھی وہ اس کو کہتے ہیں ریڈر یا کورٹ کا بھی سٹاف آ جائے گا. جب آپ وہ الیکٹرانک ایپ کے اندر ایک ایف آئی آر کی رجسٹریشن کا نمبر ڈالیں گے, کتنا مشکل کام ہے, پولیس کی ایپس موجود ہے نا جی, اس کے اندر نمبر ڈالیں ایف آئی آر کا, اور جب وہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر جائے تو ساتھ ساتھ اس کی جس طرح اس کی جو بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو, کتنا مشکل کام ہے. پوائنٹ آ گیا. علی, آپ کیا سمجھتے ہیں تھوڑا کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اسی ججمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ کئی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر بیل کا کنسیپٹ نہیں ہے, وہاں پہ اریسٹ ہوتی آفٹر ٹرائل ہے, تو یہ وہ بھی نظام تو بہتر ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیل کے اوپر اتنا نظام ہے, آپ سمجھتے ہیں اگر بیل درمیان میں ہٹائی تو کرمنل جو ہے وہ ریٹ زیادہ بڑھ جائے گا, کرائم زیادہ بڑھ جائے گا؟ اوبیسلی اگر ہٹا دیتے ہیں آپ تو اس طرح تو پھر ہر کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے میں تو پی ڈی ایس بیل میں مجھے آنے نہیں پڑے گا اور میں چھوٹ جاؤں گا. بات یہ ہے کہ ہمیں جدید ہونا پڑے گا, جیسے میرے سینئر نے بھی کہا, میں اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے تو ہم اس کا استعمال بھرپور کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں ہم اس کو, کیونکہ ہم شاید خود انوالو ہیں, ہمیں خود پتا ہے کہ شاید ہم کرپٹ ہیں, ہم خود پکڑے جائیں گے تو اس چیز کو رائج کریں گے. اس چیز سے ہمیں ہٹنا پڑے گا تاکہ ہم معاشرے میں دیکھیں انصاف کر سکیں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ معاشرے میں انصاف دینا ہے. اگر ہمارے پاس جدید آلات ہیں اس کو استعمال کیسے کرنا یہ نہیں پتا ہمیں, یا ہم خود استعمال نہیں کرتے. پوائنٹ یہ سوال ہے. ٹائم کی کمی ہے, میں چیمہ صاحب آپ کی طرح ہوں گا. فائنل
اس پوائنٹ کے بارے میں کس طرح سے اب آپ کہتے ہیں تاکہ میں اگلے ٹاپک بٹ صاحب ججمنٹ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. ججمنٹ میں دیکھیں بہت اچھا سٹیپ ہے, جج صاحب نے بہت اچھا اس میں پہلی پرنسپلز سپریم کورٹ نے دیے ہوئے ہیں. ہے کیا پروسیکیوٹر کو ویل ان ٹائم پولیس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ساری ڈیٹیلز آف دا کیس بتائے اور دے. اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ واٹس ایپ کا استعمال کر لیں, کوئی اور جو میکینزم ہے ماڈرن ٹیکنالوجی اس کا استعمال کر لیں. اٹس ویری گڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن. آپ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے نا. اس سے پہلی بات تو یہ کہ ان آفیسرز کے اوپر ہی دس از مور ورک فار دیم. جو ان کو عادت ہے آپ ان کو ہٹ کے کہہ رہے ہیں, آپ پتہ کیا کریں, ایک دن پہلے کیا کریں ان کو, آپ کہتے رہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں کسی کو کہنے سے تو چیزیں حل نہیں ہو جاتی نا. کبھی کبھی آپ ان کو بھی کوئی رستہ دوسرا بتائیں. اس لیے بہرحال لمبی بات ہے, بٹ میں کہنا جو چاہ رہا تھا اپنی پہلی بات کو اس کے ساتھ لنک کر رہا ہوں. آپ اس سسٹم میں, اس پروسیس میں جو نمبر آف کیسز آتے ہیں ان کو کم کریں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بالکل ٹھیک. یہاں تک آنے سے پہلے اگر 80% کیس ویسے ریزالو ہو جایا کریں تو وہ یہاں پہ برڈن کم ہوگا, پھر یہ کام ان کے لیے کرنے آسان ہو جائیں گے. بالکل ADR کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. بالکل ایک کانسیپٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں غشام اگلے ٹاپک کی طرف جاؤں گا, ٹائم کی کمی ہے. سمپل مجھے آپ ذرا بتائیں, عالمی عدالت انصاف نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ماحولیاتی تبدیلی کے متعلق ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے. میں اسے اپنے نیشنل لیول پہ لے کے آؤں گا. کیا ادھر بھی اس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے جو امپیکٹ ہیں, اسموک کا ایشو ہے, فلڈ کا ہے, دوسرے معاملات ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بریفلی؟ دیکھیں بٹ صاحب, آئی پرسنلی فیل کہ دس از ہماری گلوبلی اگر دیکھا جائے نا, اور یہ جو انوائرمنٹ کے جو ایشوز چل رہے ہیں اور یہ جو گلوبل وارمنگ کا کانسیپٹ ہے, تو آئی پرسنلی فیل کہ دس از ون آف دا موسٹ سمجھ لیں گے امپورٹنٹ تھریٹ ہے یہ, اگر ہم اس کو سمجھے تو. اب اس ٹائم کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی ولنریبل کنڈیشن کے اندر ہے اور سب سے زیادہ افیکٹڈ پاکستان ہے. اب ہمارا جو بیسیکلی طبقہ ہے, ہماری جو میجورٹی جو ہماری آبادی ہے, دے آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دس فیکٹ. ان کو شاید نہ کوئی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر ایجوکیٹ ان کو کیا بھی جاتا ہے تو وہ ایجوکیٹ اپنے آپ کو کرنا, مطلب اس حوالے سے وہ ساتھ لے کے چلنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اب سچویشن یہ ہے کہ ہماری جو خاص کر یہ جو سب کانٹیننٹ ہے نا, یہ جو ہمارا یہ جو ساؤتھ ایشیا اور یہ والا جو خطہ ہے, یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ ہاتھوں سے یا باتوں سے نہیں مانیں گے. ان کے اوپر ریگرس جسے کہتے ہیں نا, وہ کیمپینز چلانی پڑیں گی کہ جو بھی کوئی وائلیٹر ہے, ٹھیک, ہی مسٹ بی پینلائزڈ, نمبر 1. سیکنڈلی, یہ جو گائیڈ لائنز جو دی گئی ہیں اور جس ٹاپک کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر اس کی عمل درآمد ہمیں بڑا اسٹرکٹلی کرنی پڑے گی. اور اگر ہم اسٹرکٹلی نہیں کریں گے تو آج سے 15 سال پہلے یہ گلوبل وارمنگ اور یہ جو سارا یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو بنی تھی اور جو سارا سسٹم بنا تھا, اس کی جو انیشیشن ہوئی تھی نا, یہ صرف باتیں ہونا شروع ہوئی تھی, اور آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ. اس کے آج سے 15 سال بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن اگر پراپرلی نہیں کریں گے نا, تو کس سیویریٹی کے ساتھ یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. پوائنٹ آ گیا. میں علی آپ کی طرف آؤں گا, بریفلی بتائیے گا کیا میئرز جو ہیں وہ لینے چاہیے گورنمنٹ کو. پنجاب کی سطح پہ کچھ ڈپارٹمنٹ بھی بنے ہیں انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ماحول کو بہتر کرنے کے لیے. کوئی لا امپلیمنٹ کرنے چاہیے, ہر بندے کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اور بہتری کی طرف جانا پڑے گا. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آنے والی نسلیں جو ہماری اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. بیماریاں, یہ اسموک کی جو بات کر رہے ہیں, جو شاید کریم صاحب کی عدالت میں ہر سال ہم کیس کی ہیئرنگ دیکھتے ہیں, ہر جمعے کو دیکھتے ہیں جب یہ, تو آپ کو پتہ ہے یہ کیا, وہ اس لیے تو چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں. ہم اس کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے سیلاب کا ذکر کیا, جیسے انڈیا اگر اپنی جو بقایا فصلیں ہوتی ہیں اس کو آگ لگا دیتی ہے, اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں آتا ہے. یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ اس کو سرحد کے پیرامیٹر میں نہیں لیں گے ہم. اگر ہندوستان اگر وہاں پہ اپنی فصلیں جلائیں, اس کا امپیکٹ اگر پاکستان پہ پڑ رہا ہے تو پاکستان اپنی آواز بلند بھی کرے گا, ان کو یہ بھی کہے گا کہ آپ یہ نہیں کریں گے. تو ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو تو رکھنا ہی ہے صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بنانا بھی ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہماری عدالتیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, ہمارے جو محکمہ جات ہیں ان کو بھی اس پہ کام کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر کر سکیں. چیمہ صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا
لیجسلیشن سے معاملہ حل ہو جائے گا. پنجاب کی سطح پہ ہم نے دیکھا ایک فورس بھی بنی ہے, ان کو بائکس بھی دی گئی ہیں, فیول جو ہے وہ کنزیوم نہیں کرتی, وہ شاید الیکٹرک بائک ہیں. تو اس طرح سے کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھنے کو تو آ رہی ہیں, کچھ موومنٹ تو چل رہی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن بٹ صاحب ایک بات کرتا ہوں, ہم تو اپنے لیول پہ اپنے ملک میں جو کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے, بٹ بڑی دلچسپ بات ہے جب ہم گلوبل لیول پہ اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, اس ایشو کے بارے میں, جی تو ایکچولی اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کے اوپر آتی ہے. ٹھیک. ڈیولپڈ کنٹریز آر پرائمریلی ریسپانسبل فار گلوبل کلائمیٹ چینج, اچھا اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا قصور نہیں ہے, ٹھیک ہم بلکہ وکٹمز ہیں. ٹھیک اب ظاہر ہے طاقت بھی ان کے پاس ہی ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہے, تو غریب ملک تو کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اگر یہ انصاف کے تقاضے کے حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے تو ڈیولپڈ کنٹریز کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو فائنینسز بھی دے اور اسسٹنس بھی دے ٹھیک ان چیزوں کو الیویٹ, ان کے ایفیکٹس کو الیویٹ کرنے کے لیے. ٹھیک. کیونکہ حقیقت یہ ہے, سائنٹیفک جو پوزیشن ہے اس وقت تو یہی ہے کہ قصور سارا ان کا ہے. سب سے اس سال یا پچھلے سال چائنا یو ایس سے آگے چلا گیا گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں, اس سے پیچھے یو ایس ہے. یہ دو ملک ہیں جو سب سے, اور ابھی سے نہیں, انڈسٹریل ریولوشن سے یہ ہو رہا ہے. ٹھیک اس زمانے میں تو یورپ اور یو ایس ٹھیک سب سے بڑے انڈسٹریل جو ملک تھے دنیا میں یا ریجنز تھے, یہ تھے. اب چائنا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ بات کرے کون, تو ٹھیک ہے ہمیں تو ساتھ چلنا پڑتا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. عالمی عدالت انصاف ہے, اس کا کتنا رول ہوگا, کیا اس کے اندر لوگ پرائیویٹلی یا ممالک کنٹرول فائل کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لا کا تو کیا کہہ سکتے ہیں, عمل تو ان سے بھی کسی چیز کا نہیں ہو سکا. جو نیتن یاہو کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہوا ہے, اس کو کون ابھی تک اریسٹ کر سکا ہے؟ لیکن ایک اس کی ویلیو ایک آتی ہے, ویلیو ہے. اچھا تھوڑا سا چیمہ صاحب میرے پاس ایک دو منٹ, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو نیشنل لیول پہ ہے وہاں پر بھی تو ہم کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہیں. ٹھیک ہے ڈیولپ کنٹریز جو ہے اس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہوگا اس معاملے کو جو ہے خراب کرنے میں, لیکن لوکلی بھی اگر میں بتاتا ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا کریں, میں اس کی سب کی ایک ججمنٹ آئی تھی, اس کے اندر بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ کوئی اس طرح کوئی اتنا لا نہیں ہے اس کے اوپر. یہ میں بالکل, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا تھا, میں اس لیے بات کر رہا تھا. ابھی لوکلی تو دیکھیں ہم, آپ یہ بڑی انٹرسٹنگ, اسموگ جو ہے نا, اسموگ لاہور شہر کا جو ہر سال ایک انٹرنیشنل کرائسس کریٹ ہوتا ہے, ایک گلوبل کلائمیٹ چینج کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک, یہ سمپل لوکل مس مینجمنٹ کا ایشو ہے. اسموگ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود گلوبل کلائمیٹ چینج. ٹھیک ٹھیک, یہ تو آپ کی اپنی ایک لوکل اپنی مینجمنٹ کا پرابلم ہے نا. آپ کی جو انڈسٹریل ایمیشنز ہیں, جو آپ کے کراپ برننگ ہے, اور جو آپ کا وہیکل فیول ہے, اس کی کوالٹی اور اس کی جو کوانٹٹی ہے ان کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے, تو شہر میں جو ہے دھواں اکٹھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک, یہ بہت سارے شہروں میں ہوا, بیجنگ میں ہوا, نیو یارک لنڈن میں ہوتا رہا, انہوں نے اپنا سارا صاف کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. شان مجھے 2 منٹ باقی ہیں, تو فائنل اگر آپ میسیج ایک دینا چاہیں, یا آپ سمجھتے ہیں ایز اے لائر جو ہے وہ کیا لاز آپ کریں گے جس کے اندر لوکلی آپ اس کو کور کر سکیں, کیونکہ لوکلی بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگ. سر دیکھیں, لوکلی اپنی حد تک تو ایز بینگ اے سٹیزن پازیٹیولی جو کوئی بھی ہم کام کر سکیں تو ہمیں کرنا چاہیے, بٹ اس کے اندر ایک لا یا ایک انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ٹرمینڈس لاز, ڈفرینٹ لاز کی ضرورت ہے, اور اس کی پینلائزیشن کی ضرورت ہے جو کوئی اس کو وائلیٹ کر رہا ہے, نمبر 1. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں ہے کہ وائلیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ, جیسے میرے بھائی نے کہا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ پروٹیکشن ہمیں خود گورنمنٹ کو لوکل لیول کے اوپر امپلیمنٹ کرنی پڑے گی, اس کے اندر کسی کی فرڈرنس کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس جو مدعے کو یا اس ٹاپک کو جتنا زیادہ جو ہے وہ اویئر کیا جائے لوگوں کو اتنا کم ہے, کیونکہ شاید اس کا بھی ادراک نہیں ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں وہ کس قدر ہماری صحت پر, ہمارے فیوچر پر, ہمارے والی آنی نسلوں پر جو ہے وہ امپیکٹ کر سکتی ہیں. ہر بندے کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اور اس کو آگے آگاہی پھیلانے میں اور روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.